حامد رضا صاحب پاک عرصے کے بعد مفاہمتی وزیر اعظم آئے ہیں. تو وہ 2022 میں ہی گئے تھے لیکن پھر وہ معاملات سمجھ پاتے کہ 9 میں ہو گیا. اب جب انہوں نے حلف لیا ہے تو پھر آپ لوگوں کو مفاہمت کی پیشکش کی ہے, تو پہلے یہ بتائیے کہ آپ ان کی مفاہمت کی پیشکش کو قبول کیوں نہیں کرتے, آگے نہیں بڑھنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. اولاً تو نہال ہاشمی صاحب نے, میرا بڑا احترام ہے ان کے لیے. انہوں نے فرمایا کہ 2013 میں یہ ہوا, 18 میں یہ ہوا, 13 میں بھی اسمبلی نے اپنی مدت پوری کی, 18 میں بھی اسمبلی نے اپنی مدت پوری کی. آخری 2 سال ہمارے ساتھ جو ہوا, ہم کہتے ہیں کہ چلیں یہ جو 80s اور 90s کے اندر جو 2 سال کی حکومت آتی رہی اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے اوپر حملے ہوتے رہے, ایک دوسرے کی عزتیں اچھالی گئیں, یہ بھی کوئی ایسا پریسیڈنٹ نہیں جسے یاد کیا جا سکے. دیکھیں, واضح نصیحت کرنے کا حق صرف وہ رکھتا ہے جس کا اپنا پریکٹیکل جو ہے وہ اس کے اکارڈنگلی ہو. یہ نہیں کہ جب اپنی باری تھی تو آپ نے 15 سال اس ملک کو تخت ستم بنائی رکھا, مشق ستم بنائی رکھا, اور آج باری آئی تو آپ اس کی ریکنسیلیشن کی بات کریں. سیکھ لیا تھا, میثاق جمہوریت کیا تھا نا, چلو پھر ہمیں بھی سیکھ لینے دینا. انہوں نے سیکھ لیا. نہیں, ہم نے, ہمارا جلسے دھرنے احتجاج ہمارا موڈ ہی نہیں ہے. صرف پارلیمنٹ سے باہر آ گئے, آپ نے اسمبلیاں توڑ گئی, آپ نے ریاست سے آپ لڑ لیا, آپ کو کیا حاصل ہوا؟ میں نہال ہاشمی صاحب کو خوش کر دیتا ہوں, ہم سیکھنے نہیں چاہتے. اس کی وجہ یہ ہے, نہیں اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں. ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی, ہمارے جو بھی ہمارے 72+, پہلے تو یہ کہتے تھے ہم عدالتوں میں نہیں گئے نا, ہم نے ٹریبونلز میں نہیں گیا. اب تو پتہ لگ گیا کہ ہمارے 72 کیسز رجسٹرڈ ہوئے ہیں, وہ آن ریکارڈ آ گیا. اس کے باوجود ہم نے 1 سٹیپ اہیڈ جاتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ٹریبونلز کے اندر یہ کیس لڑیں گے, اور ہم ول بی دا پارٹ آف دا پارلیمنٹ, ہم پارلیمنٹ کے اندر آئیں گے اور یہاں پر بیٹھیں گے. ٹھیک ہے. ہم نے ایک سٹیپ ان کی کنسنٹ کے بغیر ہم آگے گئے جمہوریت کو چلانے کے لیے. اندر جاتے ہی ہمارے ساتھ کیا ہوا کہ ہماری ریزرو سیٹس بھی ہم سے چھین لی گئیں. پھر ہمارے جو ونر کینڈیڈیٹس تھے, جو اوتھ ٹیکنگ سرمنی کے اندر اوتھ لے رہے تھے, اور پیچھے ان کے ریزلٹس تبدیل کر دیے گئے. ہمارے 2 MNAs کے ساتھ ایسا ہوا کہ ان کی ایبسنس کے اندر ان کے ریزلٹ بدل دیے گئے, اور میری اطلاع کے مطابق 15 کینڈیڈیٹس کے ساتھ یہ سلوک ہونا. سر انہوں نے تو نہیں کیا نا, وہ سیٹس تو الیکشن کمیشن نے آپ کو نہیں دی. جی, وہ جن کے ساتھ ہوا وہ کل میاں شہباز شریف کے ساتھ ملاقات میں بیٹھے تھے, جس کینڈیڈیٹ کو جتوایا گیا وہاں سے. کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں علی گوہر بلوچ صاحب کی بات کر رہا ہوں. وہ کل میاں شہباز صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. 2200 ووٹ سے وہ ہار رہے تھے, 3000 سے وہ جیت گئے ہیں ڈبل سٹیمپ کر کے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ریکنسیلیشن اس وقت ہوتی ہے جس وقت آپ دیکھیں نا, آپ نے اپنے انٹرو میں خود بیان کیا, کے پی میں اتنی سیٹیں انہیں نہیں ملی جتنی ریزرو سیٹس مل گئی. پنجاب کے اندر دے دی گئیں, آج انہیں مرکز کے اندر بھی دے دی گئیں. ان کے ٹارگٹس 3 تھے. نمبر 1, پارلیمنٹ میں انہیں 2/3 اکثریت دلوائی جائے قومی اسمبلی کے اندر, وہ انہیں مل گئی ان ریزرو سیٹس کے بعد. اور اس کے اندر میلافائڈ کرمنل انٹینشن ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی. ایم ویری کلیئر آن اٹ. ٹھیک ہے, اس نے لگانا میرے پہ لگانا توہین ہے الیکشن کمیشن. ٹھیک ہے, اگر وہ موصوف زیادہ لگانا چاہتے ہیں. فیصلہ ہو گیا یہ کس چیز کا؟ ابھی آپ نے ریزرو سیٹس کی بات کی, فیصلہ دیے بیٹھے ہیں نا, ہمارے خلاف تو وہ آئے بیٹھے ہیں. الیکشن کمیشن نے اپنی انٹینشن شو کر دی. آپ مجھے دیکھیں, آپ کا الیکٹورل کالج پورا نہیں ہے, آپ کی کے پی اسمبلی پوری نہیں ہے, آپ کا الیکٹورل کالج پورا نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کیسے سر, کیسے پورا نہیں ہے؟ آپ کی ریزرو سیٹس جو ہیں اس کے اوپر ہائی کورٹ نے سٹے دے دیا ہوا, کے پی کے ہائی کورٹ نے, اور وہاں پر خواتین اور اقلیت ووٹ کانفیڈنٹ وہ نہیں اٹھا سکتے, ووٹ نہیں لے سکے. کالج آپ کا کبھی بھی پورا نہیں ہوتا, کوئی کورٹ چلا جاتا ہے, کوئی نہیں ہوتا ہے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. اس کے اندر اگر کوئی کینڈیڈیٹ کا انتقال ہو جائے, کسی کی فوت کی ہو جائے, کوئی مسنگ ہو جائے, کوئی جیل میں ہو, وہ. لیکن جب ایک نئی پارلیمنٹ وجود میں آتی ہے تو بائی لا الیکشن کمیشن آف پاکستان پابند ہے کہ وہ تمام مخصوص ریزرو سیٹس الاٹ کرے, وہ تمام ممبران اوتھ لیں تو وہ پارلیمنٹ کمپلیٹ ہوتی ہے. اگر وہ اوتھ نہ لیں تو پارلیمنٹ سیٹ چھوڑ کے کوئی صوبائی میں چلا جاتا ہے تو بھی وہ مکمل تو نہیں ہوتی نا. پھر اس طرح کی چیزیں تو ہو رہی ہیں. وہ تو آپ سیٹ چھوڑ دیتے ہیں نا, ایک سیٹ آپ چھوڑ دیتے ہیں, لیکن آپ کو جو جیتی, اب ہماری سیٹیں مکمل نہیں ہوگی نا, پھر اس کی اگینسٹ ہمیں سیٹیں تو الاٹ کرنی ہے نا. جب ان سیٹوں کے اوپر اوتھ نہیں ہوا تو وہ ایوان تو مکمل نہیں ہے, الیکٹورل کالج تو مکمل نہیں ہے آپ کا, وہ سیٹیں ہم نے وہاں پر دے دیں. ٹھیک ہے, اب اگر آپ ان حالات میں چاہیں کہ شہباز شریف صاحب وہاں, اچھا جو پنجاب میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ آپ کا سمجھتے ہیں مفاہمت کی طرف جا رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میں اپنی ذات کی حد تک کہہ رہا ہوں, ان سے کہیں جو ہوتا کر لیں. ٹھیک ہے, یہ جس رویے کی طرف چل پڑے ہیں, میں بھی ابھی یہاں پر بتانا نہیں چاہتا آپ کو ساتھ, جو پچھلے 4 دن میں ہمارے کچھ MNAs جو ہیں پنجاب کے, ان کے ساتھ ہو رہا ہے, میرے پرسنل نالج میں ہے. یہ جس سائڈ کے اوپر یہ جا رہے ہیں نا, میں بھی آج انہوں نے میرے لیے بڑا, میں بہت احترام کرتا ہوں بلاول بھٹو صاحب کا, لیکن انہوں نے ایک ورڈ کہا آج سے 4 دن پہلے اجلاس میں, ٹو ہیل ود اپوزیشن. ٹھیک ہے, ٹو ہیل ود کارٹون کہہ کے, چلے میں بھی شاید, میں تو واپس نہیں لوں گا, میں یہ کہہ رہا ہوں ٹو ہیل ود شہباز شریف. اگر آپ نے ان رویوں کے ساتھ آنا ہے
اگر آپ ہمارا حق اس طرح مارنا چاہتے ہیں, آپ ہماری بات سنیں. آج ویمن ڈے تھا, آج جہاں وہاں پر جو ریزولوشن متفقہ طور پر آنی چاہیے تھی, وہاں پر آپ یہ دیکھیں حکومت کا غیر سنجیدہ رویہ چیک کریں. ایک لائن صرف انٹر کرنے کے اوپر اعتراض تھا کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی خواتین کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اس میں یہ کہ نہیں لکھا جا رہا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کی خواتین ہیں, جتنی بھی میں پیپلز پارٹی کی بھی آتی تھی لیکن انہوں نے نہیں لکھا, اسی وجہ سے وہ متفقہ وہ منظور نہیں ہو. صرف ایک میں نہال ہاشمی صاحب کو عرض کر دیتا ہوں, مشرف کے دور میں میرے والد مشرف کے دور میں میرے والد نہال ہاشمی صاحب میاں صاحب کے ساتھ کھڑے رہے. اس کا ہمیں نتیجہ پتہ کیا ملا کہ جب میرے والد کی شہادت ہوئی, ان کا انتقال ہوا, تو 2013 میں مسلم لیگ نون کے اسپیکر صاحب نے میرے والد کی فاتحہ نہیں ہونے دی قومی اسمبلی کے اندر, ٹھیک ہے, جو کہ پریسیڈنٹس ہے کہ تمام پارلیمنٹیرینز کی اگر وہ انتقال کرتے تھے فاتح ہوتی. دوسری بات, میرا سوال یہ ہے, اگر چلے میں آج آپ کے پروگرام میں اتنی بڑی آفر دے رہا ہوں, آئین میں اگر کسی جگہ پر یہ لکھا ہو کہ جو سیٹس ہم نے جیتی ہیں یا کسی نے بھی جیتی ہیں وہ فار سم ٹیکنیکل ریزن واٹ ایور دیٹ ریزن از, مثلا ہم نے لسٹ نہیں جمع کروائی, یہی کہا جا رہا ہے پارلیمانی پارٹی نہیں ہے, دیٹس فائن, ہم نے جمع نہیں کروائی, ٹھیک ہے, اس کی بنیاد پر کسی اور کو دی جا سکتی ہیں, تو میں باسید چیئرمین سنی اتحاد کونسل کو آفر کر رہا ہوں, میں ساری سیٹیں نہیں, کہیں نہ کہیں تو تقسیم ہونی ہے نا. نہیں لکھا ہی نہیں ہے. ہیئرنگ کے دوران جب علی ظفر صاحب آرگومنٹ کر رہے تھے, سر میں وہ الیکٹڈ پارٹیز میں تقسیم کی گئی, سر نہیں, اور آج حلف بھی اٹھا لیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, جس وقت ہیئرنگ ہو رہی تھی, آپ ہیئرنگ کی ریکارڈنگ لے لیں, وہ ریکارڈڈ ہیئرنگ ہوتی ہے. چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے چاروں ممبران نے وہاں پر کیٹیگرائز کر کے یہ بات کہی, جو موقف پنجاب کے چیف الیکشن کمیشنر دیا بروانا صاحب نے, کہ اور انہوں نے یہ سوال کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے لائر سے کہ آپ یہ دکھائیں کہ یہ سیٹیں اگر ہم ان کو نہ دیں ایس آئی سی کو تو آپ کو کیسے مل سکتی ہیں. اور پھر اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ آئین اس کے اوپر یہ سیٹیں آپ کو دینے کی اجازت نہیں دیتا, یہ آپ وہاں پر ہیئرنگ کی ریکارڈڈ کاپی تو نکلوائیں نا, جس کے اوپر چاروں ممبران اور چیف الیکشن کمیشنر خود اس موقف سے اتفاق کر رہے تھے, اور جب فیصلہ دیا تو فیصلہ انہوں نے یہ سنا دی.